تکبیر تو لگے نعرہ حیدری تک جننے بھی نعرے نے سارے نعرے لگتے ہیں ساری ہر محفل کے اندر اسی نعرہ تکبیر دے بھی قائل ہاں نعرہ رسالت دے بھی منن والے ہاں نعرہ تحقیق دے بھی منن والے ہاں نعرہ غوثیہ دے بھی منن والے ہاں نعرہ تکبیر تو لگے نعرہ غوثیہ تک اے جنے بھی نعرے نے ساڈیاں محفلاں دے اندر لگائے جاندے نے اور اسی سارے نعرے دے منن والے ہاں انہاں سارے نعرے دے وچوں ایک نعرہ حیدری ہے جیڑا وجدا وی ہے جیڑا لگدا وی ہے جیڑا وجدا بھی ہے جیڑا لگدا بھی ہے میرے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر کونین دے والی امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت دے اندر غلام حاضر ہوئے نے آگے عرض کردے نے سونیا کونین دے لاڑیا امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت دے اندر میرے آقا دے غلام عرض کردے نے سونیا اگر ویکھنا ہوئے تے مومن کون ہے تے منافق کون ہے کیویں پتہ لگے گا حضرات جی وقار علماء دی موجودگی دے اندر بات کر رہا ہاں اے جڑی منافقت ہوندی ہے اے بندے دے دل وچ ہوندی ہے موت پتہ نہیں لگدا اے بندہ منافق ہے کہ مومن ہے اے ٹوکی ہے وچوں کی ہے اے جڑی منافقت ہوندی ہے اے جڑا نفاق ہوندا ہے اے بندے دے دل وچ ہوندا ہے میرے آقا دے غلاماں نے پوچھیا اے مسئلہ بڑا اوکھا ہے پوچھیا حضور بندہ مومن ہے کہ منافق ہے اے کیویں پتہ لگے گا گل بڑی لمبی ہے لیکن میں مختصر کرتا جاواں اگر آپ جی وقار کونین دے والی کولو امام الانبیاء دے کولو میرے آقا دے صحابہ نے پوچھیا حضور ایک مسئلہ پوچھنا کونین دے والی نے فرمایا دسو میرے غلاموں مسئلہ کی ہے حضور گل پوچھنی ہے اے مومن کون ہے تے منافق کون ہے اے کیویں پتہ لگے گا جڑا نفاق ہوندا ہے بندے دے دل دے اندر ہوندا ہے اے نظر نہیں آوندا تے جڑا مومن ہوندا ہے او دا چہرہ بھی ہو جیا تے جڑا منافق ہے او دا بھی چہرہ ہو جیا اور سانو کیویں پتہ لگے مومن کیڑا تے منافق کیڑا میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں اور میرا کلمہ پڑھنے والے ایڈی اوکھی گل کوئی نہیں میں ایک منٹ دے وچ ونڈ کر دینا وا صدقے جاواں کونین دے والی امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات تو اللہ تبارک و تعالی نے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیہ کاظیما سبحان اللہ اچھی کر دے بڑی مہربانی اساں کسے دا انتظار نہیں کیتا تے کرنا تسی بھی کسے دا نہیں بابا سے بلند کہہ چھڈو سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام علم دے خزانے جڑے نے انہاں دیاں گڈیاں کونین دے والی نو عطا فرما دتیاں نے حضرات جی وقار کسے دے دل وچ کی ہے اے تو نہیں جاندا کسے دے دل وچ کی ہے اس گل دا مینوں نہیں پتہ لیکن میرے نبی نے ونڈ کر دتی کونین دے والی نے ونڈ کر دتی آپ نے فرمایا اے میرا کلمہ پڑھنے والے ہو میرا کلمہ پڑھنے والے ہو میرے نال محبت کرنے والے ہو میں تھوڑی جی ونڈ دس دینا ایک منٹ دے اندر مسئلہ حل کر دینا حضور مسئلہ کیے میرے نبی نے فرمایا اوے مومن تے منافق دے درمیان اگر پہچان کرنی ہوے او دے سامنے میرے علی دا نام لو پہچان ہو جائے گی او دے سامنے میرے علی دا نام لو پہچان ہو جائے گی حضور کیویں پتہ لگے گا فرمایا اگر چہرے تے تبسم آ جائے سمجھ لینا ایمان والا ہے میں ادھروں لیم بندے سبحان اللہ وہ ادھر جو کھاندے نے آندے دے سن پر اج نہیں پاندے تاں میں کہنا ادھروں لیم او ویر چند دی سرزمین دے ویر چند دی سرزمین ماشاءاللہ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد آصف ندیم عثمانی صاحب سنن والے ایڈی ڈلی سبحان اللہ سانو تے وارا نہیں کھاندی انہاں نوں کھاندی ہوے تے پتہ نہیں میری وارا دے کے چھڈے اچھی سبحان اللہ اچھی کہہ دے کوئی پھر سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا مومن تے منافق دے درمیان جڑی پہچان ہے میرے علی دا نام ہے علی دا نام لو اگر چہرے دے تے تبسم آ جاوے اگر چہرے دے تے مسکراہٹ آ جاوے تے سمجھ لینا کہ بندہ جڑا مومن ہے اگر چہرے تے 12 آج جان پھر سمجھ لینا منافق ہے کئیاں نوں موت
پی جاندی علی پاک دے نام دے اندر کرنٹ کہہ جو سبحان اللہ اے کرنٹ ساؤنڈ نو لاؤ آواز دور دور تک پہنچا دینا ہے یہ کرنٹ پکھے نو لاؤ دے پکھا جڑا وے ہوا دینا ہے حضرات اپنی اپنی جڑی ہے یہ کرنٹ دی جڑی ہے کوالٹی ہے اپنے اپنے حساب دے نال جویں دی کسے دی پرسنالٹی ہے دے مطابق یہ کرنٹ لاؤ اوویں دا کام کرے گا ٹوکے والی موٹر نو لاؤ دے کٹرنا شروع پمپ نو لا دے تے پانی چلا دے میں کہا میرے پیر علی دے نام دے وچ کرنٹ ملا کہن لگا جویں میں کیا کرنٹ جے ہیٹر نو لا دے یہ ساڑ دیندا ہے جے اے سی نو لا دے یہ ٹھار دیندا ہے میں کہا ایویں دی گل کوئی ساڈے نال اسی علی دا نام لئیے ٹھر جانے ہاں اسی علی پاک دا نام لئیے تے ٹھر جانے ہاں اوے کئیاں دے سامنے نال او تے اگ لگ جاندی ہے کئی سڑ کے سوا ہو جاندے نے تے ساڈے تے ہر گھر دے وچ آواز آندی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی دی آواز تواڈے وچ آنی چاہیے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو اچھی آواز نال کہو نا جدھر بھی دیکھو وہ رازدار خفی جلی ہے وہ رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو وہ رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو حضرات عزیز وقار ہے میں مجمع لگا ہوا ہے ایک خوشک ملا توجہ ایک خوشک ملا تقریر بیا کرتا ہے تقریر دے دوران حضرت علامہ مولانا قاری محمد آصف ندیم عثمانی صاحب حضور تہاڈی بڑی توجہ چاہنا وا ایک خوشک مولوی تقریر بیا کرتا ہے تے تقریر دے دوران کہن لگا حضرات عزیز وقار بڑی توجہ چاہنا وا علماء عوام نے توجہ کی تھی مولوی کہن لگا قیامت دا دن بڑا سخت ہوے گا سورج سوانے سے ہوے گا نفسا نفسی دا عالم ہوے گا پھر سرات دا میدان ہوے پھر سرات ہوے گا بال نالے تیز تلوار نالے بریک ہوے گا ایویں مجمع لگا ہوا ہے ایک بندہ اٹھ کے کھلو گیا ایک بابا اٹھ کے کھلو گیا کہن لگا مولوی جی ایک گل دسو مولوی نے آخیا پوچھ انہیں آخیا قیامت دا دن ہوے گا مولوی نے کیا ہوے گا انہیں آخیا سورج کتنے ہوے گا انہیں آخیا سوا نیزے تے ہوے گا انہیں آخیا اے دس اتنے پل سرحد مولوی نے کیا ہوے گا انہیں آخیا زمین انہیں آخیا تانوے دی طرح ہوے گی مولوی نے کہا کہ گل ہونا بڑی ایمانداری نال دسی اتنے محمد ہوئے گا محمد ہوئے گا انہیں آخیا ہوئے گا انہیں آخیا جتنے محمد ہوئے اتنے خیر ہوندی ہے جتنے محمد ہوئے اتنے خیر ہوندی ہے میں کیا مولوی جی اے سورج سوانے تے اے جیڑا ہوندا ہے اے دا ڈر کسے ہور نو پا اسی اے کولوں نہیں ڈردے انہیں آخیا کیوں نہیں ڈردے میں کیا اس واسطے نہیں ڈردے کیونکہ اسی سورج نو جاننے ہاں کہ سورج دی کی اوقات آخر ایک ہی گل ہوئی میں کیا میرے علی دی توجہ میرے علی پاک دی میرے تے تیرے پیر علی دی آقا دے ویر علی دی صحابہ دے مشیر علی دی سنیاں دے پیر علی دی تکبیر نعرہ رسالت پانچ نعرے پانچ تنی سوا لاکھ نعرہ حیدری اللہ سلامت رکھے توجہ جانا میں سنیاں دے پیر علی دی میں کیا تینوں نہیں پتا میرے پیر علی دی ایک نماز رہ گئی ہے میرے نبی نے انگل دا اشارہ کر کے سورج نو ڈک دیتا ہے جنی دیر تک علی پاک دی نماز نہیں ہوئی میرے نبی نے سورج نو ڈوبنے نہیں دیتا علی پاک دی ایک نماز رہ گئی میرے نبی نے سورج نو ڈوبن نہیں دیتا اور میں کیا اسی علی دے نال پیار کرنے والے ہاں اسی علی پاک دے نال محبت کرنے والے ہاں سانو سورج سوانے دے تے اے دا کوئی ڈر نہیں زمین تانبے دی طرح تبدی اے دا کوئی ڈر نہیں کیونکہ میرے پیر نصیر دی نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا منظر فضا دار میں سارا اچھی کیا دینا سبحان اللہ
5 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ منظر فضا دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضا دہر میں سارا علی کا ہے میں جیسے دیکھتا ہوں نظارہ بڑے ہوئے سانے جب عثمانی صاحب اج بندے بڑے پکے ہوئے چل میں بلان دی کوشش کرنا سورج سوانے سے آلے تھے توجہ ہو جا یار سٹینڈ نہ لا قیامت والے دن نا انہاں دا بھی دل ہونا بھی جنت دی جائیے توجہ کریا جی سائیں جی میرا جملہ تہاڈی نظر تے بس تقریر موقع تقریر اپاں کتھے کرنی ہے توجہ کرو علماء دی موجودگی تقریراں گھٹ ہی ہوندیاں نے سبحان اللہ کہو تے گل پیش کرو ساریاں دا دل کرنا اسی قیامت والے دن جنت وچ جائیے جڑے علی پاک دے منن والے نے انہاں وی آکھنا جانا ہے تے جڑے نہیں منن والے انہاں وی کہنا جنت وچ جانا ہے تے جڑے نہیں منن والے جدوں انہاں نے جنت دے بوئے تے پہنچنا ہے تے اگے جنت کوئی خالی تے نہیں کہ جدا دل کرے منہ چا کے آ جاوے اگے دروازے نے تے دروازے دے تے پہرے دار نے تے جدوں فرشتے ویکھن گے کہ بڑیاں بڑیاں کھلیاں تے لمیاں چوڑیاں داڑیاں بڑے ملا پے ہوندے نے تے ملا جا کے انہاں فرشتیاں نوں آکھن گے ملا جا کے کہن گے فرشتیاں نوں ساڈا جنت دے وچ پلا دے مولویاں نے جا کے کہنا جا کے فرشتیاں نوں ساڈا جنت وچ پلا دے رب رب کر کے عمر ساری کیتا اپنے نام الاٹ میں کہ خیر ساؤنڈ دی سمجھ نہ آوے ہونی کہن گے سبحان اللہ منہ پیچھے ہٹا لیا میں کہ خیر سمجھ نہ آندی ہوے ملا جا کے کہن گے فرشتیاں نوں ساڈا جنت دے وچ بلا دے اساں رب رب کر کے عمر ساری کیتا اپنے نام لاٹ اگوں کہن گے فرشتے انہاں مولویاں نوں انہاں دے منہ تے مار کے چا دے جاؤ ٹر جاؤ سارے جہنم نوں تہاڈا علی والا ٹوکن چھا دے حیدری بجنا چاہیے نعرہ حیدری او گڈی دے ٹوکن شاٹ ہونا ایک منٹ گل سن کے گڈی دے ٹوکن شاٹ ہونا عثمانی صاحب کول گڈی ہے انہاں نوں پوچھ لو سائیاں کول بھی گڈی ہے او ٹوکن شاٹ ہون تے گڈی سڑک تے سائیں نہیں چڑھن دیندے تو ٹوکن تو بغیر جنت وچ کیویں واہ واہ اے فکر ایک واری پھر بول نعرہ حیدری ملا جا کے آکھیا فرشتیاں نوں ساڈا جنت دے وچ پلاٹ سبحان اللہ ملا جا کے آکھیا فرشتیاں نوں او ساڈا جنت دے وچ پلاٹ اساں رب 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 کر کے عمر ساری او کیتا اپنے نام الاٹ اگوں کیا فرشتیاں نوں اگوں کیا فرشتیاں نے مولویاں نوں او انہاں دے منہ تے مار کے چاٹ جاؤ ٹر جاؤ چپ کر کے بے وسنو تہاڈا علی والا ٹوکن جاؤ ڈر جاؤ چپ کر کے بے وسنو تہاڈا علی والا ٹوکن شاٹ تے سنیاں تانوں مبارک ہوے تہاڈا علی والا ٹوکن بھی پورا ہے ابو بکر والا بھی ٹوکن پورا ہے عمر فاروق والا بھی ٹوکن پورا ہے عثمان غنی والا بھی ٹوکن پورا ہے جدوں اسی پہنچاں گے ساڈا کوئی بھی ٹوکن شاٹ نہیں اللہ دے فضل و کرم دے نال سارے ٹوکن پورے نے اے آزاد اللہ سونے نے صرف سنیاں نوں عطا فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرت ابو بکر یا حیدر 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 یا حیدر حیدر یا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نہیں میں تیرے والے کوئی ٹینشن نہیں سبحان اللہ کہو تو گل شروع کرو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آپ فرماندے نے اوہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری گل ذہن چ ہور آ گئی میرے گل تو ذہن چ ہور آ گئی سی بابا جی نے گل کیتی سی درے حیدر دی تو میرے ذہن چ آ گئی سبحان اللہ سبحان اللہ کہ آپ دے کول نہ کوئی غلام آیا کہ آ کے عرض کردا حضور میں بھوکا مینوں بھی کچھ دیو
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਓ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ? ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਕੰਬਰ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਬੜਾ ਲੰਮਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਕੰਬਰ ਸੀ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਤੇ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਕੰਬਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਦੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਭੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਕੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਲਾਮ ਕੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਗੁਲਾਮ ਕੰਬਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਜ਼ੂਰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦਸਤਰਖਾਨ ਸਮੇਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਚਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਚਾਵੇ ਸਮੇਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੰਬਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕਚਾਵਾ ਊਂਠ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਵੇ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਊਂਠ ਸਮੇਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਊਂਠਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਲਾਮ ਕੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ ਊਂਠਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਸਮੇਤ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਏਡਾ ਲਜਪਾਲ ਉਹਨੂੰ 70 ਊਂਠ ਬਵਾਏ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਅਤਾ ਕਰ ਛੱਡੇ। 70 ਊਂਠ ਬਵਾਏ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਅਤਾ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਕੰਬਰ ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਕੰਬਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਵੇ? ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਾਮ ਕੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਬਾਰਗਾਹ ਅਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁਜ਼ੂਰ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਜ਼ਰ। ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੰਬਰ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੈ? ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੁਕ ਗਿਆ ਸੈ? ਕੰਬਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਅਗਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਰਿਆਏ ਵਲਾਇਤ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਚ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗੀ ਏ ਤੇ ਤੁਸਾਂ 70 ਊਂਠਾਂ ਸਮੇਤ ਕਚਾਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਲ ਸਮੇਤ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਅੱਜ ਅਲੀ ਦਾ ਵਲਾ ਦਰਿਆਏ ਵਲਾਇਤ ਜੋਸ਼ ਚ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਮੇਤ ਗੁਲਾਮ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਵਕਾਰ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने उन्नी देर तक कोई भी बंदा जन्नत च नहीं जाएगा जिन्नी देर तक ओदे कोल परवाना अली पाक दा नहीं होवेगा। जिन्नी देर तक ओदे कोल परवाना अली पाक दा बोलो तो सही यार, अली पाक दा परवाना। हाँ जी मैं बस खत्म करन लगा। वबूरी इब्न समाका अन्ना अबा बकर قال له رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز أحد للصراط إلا من كتب له علي الجواز۔ دیر تک ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿद्दीक़ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਨਾ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਨਾਲ آپ کے چہرے دے اتے مسکراہٹ آئی۔ مولا کائنات نو ویکھ کے نہ تے چہرے دے اتے تبسم آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق جس ویلے فتبسم ابو بکر فی وجہ علی پاک دا چہرہ ویکھے نہ تے چہرے دے اتے تبسم آیا۔ کہ علی پاک نے فرمایا ابو بکر ہسے کیوں ہو؟ ابو بکر نے عرض کی میں نے رسول دا فرمان یاد آ گیا کہ میرے علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ علی پاک نو ویکھیا او تے چہرہ ویکھ کے عبادت کرن تے جنہ ساڈے ورگے نہیں ویکھیا او کدھر جان۔ فرمایا تواڈے واسطے بھی عذاب آوے۔ حضور او کی فرمایا چہرہ نہیں ویکھیا تے کی گل ہے؟ او تسی علی دا ذکر کری جا جے علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرت عزیز وقار اللہ تعالی میری تواڈی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ میں بلا تاخیر دعوت خطاب خطیب اہل سنت حضرت علامہ سیدھے بدرے ہوندے نے میں نعرہ مار کے انہاں نوں